مقصد ہے کہ امت کو دین پر چلنے، تقوی والی زندگی اختیار کرنے اور دین کے لیے قربانی کرنے اور پھیلانے کے لیے اس سطح پر لانا جس سطح پر اللہ کے رسول اپنی امت کو اپنی آخری زندگی میں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہر مسلمان دین کا داعی تھا، دین کو سیکھنے والا، سکھانے والا تھا، عبادات میں کامل تھا، حضور کے اخلاق سے جو ہے مزین تھا، اخلاص ان میں بھرا ہوا تھا۔ فرمایا بعد والے کوئی شخص ایمان والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور اخلاص سے خرچ کرے، لیکن یہ اخلاص اور ایمان اتنا بڑا میدان ہے کہ بعد والا اخلاص کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مٹھی کے برابر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اخلاص کے ساتھ، اس کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھئی ایمان اور اخلاص، دعوت کے ذریعے ایمان بنانا، اور جیسے جتنا ایمان ہوگا اتنے ہمارے اعمال خالص ہوں گے، ایمان اور اعمال والی زندگی بنانا، یہی حضرات انبیاء کرام کی محنت تھی۔ اللہ نے آج وہ ہمیں محنت دی، اور اللہ شکر کرنے پر نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس نعمت کا شکریہ کیا ہے کہ ہمارے دل خوشی سے اچھل رہے ہوں کہ اللہ نے حضور والی محنت کے لیے ہمیں نکلنے کی توفیق دی، اور زبان سے جو بھی ہم سے پوچھے تو میرا یہ کام کیا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس کے لیے اللہ نے قبول کیا۔ کبھی بھی شکایت تو کیا کہ بھئی یہ کام ایسا ہی، یہ بھی ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے، اور بھئی عمل سے بھی ہم سمجھائیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے لیے اے اللہ ہم اپنے جذبات بھی قربان کر دیں گے، خواہشات بھی قربان کر دیں گے، ہر چیز اس کے لیے قربان کریں گے، اس کام کو مقدم رکھیں گے۔ جب یہ صفت آ جائے گی تو اللہ ایسے لوگوں کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہو کر جن فضاؤں کو روشن کر رہا ہے، اور جتنے سیاروں پر فضاؤں میں یہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، کسی کو وہ مل جائیں تو اس سے زیادہ خوش قسمتی اس بات کی ہے، اس انسان کی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو ہدایت دے دے۔ تو بھئی یہ محنت اتنی آسان، اس کے کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی شرط نہیں لگائی گئی، بڑا عالم ہو، بڑے تجربے ہوں، بڑے اسباب والا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، بس یہی اس کو ذریعہ بنایا ہے اس عمل کے ذمہ دار ہونے کا۔ تو اللہ نے ہمیں اور اتنا آسان کیا کہ اس کام کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں، کہ دل کے یقین کو ٹھیک کرو اور ایمان کے لیے دعوت دو، اور اعضاء کے استعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ یہ اعمال ہیں، تعلیم، تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، دعوت، ان اعمال پر لگنا ہے۔ ان کے ذریعے سے حضور نے بت پرستوں کی اولادوں کو اور بت پرستوں کو نکالا کفر اور شرک سے، اتنا اونچا پہنچایا کہ اللہ نے اپنے کلام میں ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ اتارا، اور جو ان اعمال کو ان کے طریقے پر کرے گا قیامت تک اللہ ان کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو کیا خیال ہے بھائی محنت کریں گے؟ سب سے قیمتی سرمایہ یہ وقت کا ہے، ایک ایک سانس۔ اب اس سانس میں اللہ کے سامنے کیا لے جانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے آؤ، میں نے زندگی دی، ساری کائنات کو مسخر کیا، جیسے تم بادشاہوں کی میٹنگوں میں اور جو ہے اپنے فنکشنوں میں جاتے ہو اپنے آپ کو تیار کر کے، تو میرے سامنے ہر ایک نے پیش ہونا ہے، ہر ایک سے پوچھوں گا اپنی تیاری کر کے آؤ۔ اور وہ تیاری کیا ہے کہ دل میں ایمان کمال والا ہو، اور اعضاء اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے پابند ہوں۔